کیسی یہ شام آئی. بی بی سکینہ کی یہ کیفیت سنیے. لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے. لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے. منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے. ارے قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر. کیسی یہ شام آئی گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شاہزادی. عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری. زینب کا نام لے گا ظالم جو مسکرا کر. کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. آواز بلند صلوات. بروز جمعہ 12 مارچ شب میں 8:30 بجے اسی مقام پر انجمن سقائے سکینہ طرف سے ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے سفر امام حسین کے عنوان سے، جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید مسلم زیدی صاحب قبلہ. تمام مومنین مومنات سے شرکت کی استدعا ہے. بعد مجلس مومنین مومنات کے لیے نذر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. یا علی یا علی. آئیے حضرات انہیں اشعار کے سمے آواز دوں. خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید مسلم زیدی صاحب تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. بر حبیب خدا ختم بیاب آواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام
والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پر محمد حضرات کل ہی کی طرح آج بھی سورہ دہر کی یعنی سورہ انسان کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف عنوان بیان کے طور پر حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اگر میں اس آیت کے مفہوم کو اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوگا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے یعنی انسان کو اس کے ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا، ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ اول تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے۔ خالق اور فاطر میں فرق یہ ہے کہ فاطر اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرنے کے لیے کسی کی تقلید کا محتاج نہ ہو، یعنی کسی شے کو دیکھ کے اس کی جیسی کوئی شے نہ بنائے۔ اللہ نے زمین کو خلق کیا تو زمین سے پہلے اللہ کے سامنے کوئی زمین نہ تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ نے زمین کو خلق کر دیا۔ اللہ نے آسمان بنایا تو اللہ کے آسمان خلق کرنے سے پہلے کوئی آسمان نہ تھا جسے دیکھ کر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تو آدم سے پہلے اللہ کے سامنے نمونے کے طور پر کوئی ایسا پیکر نہ تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کے آدم کے ہاتھ بنا دیے، اس کی آنکھ دیکھ کے آدم کی آنکھیں بنا دی۔ اس کو کہتے ہیں فاطر ہونا۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ساری کائنات کو
حرف کن سے خلق کیا. اس نے زمین بنائی تو زمین بنانے کے لیے اللہ کو کہیں سے کوئی را میٹیریل نہیں منگانا پڑا کہ یہ میٹیریل منگایا جائے تو اس کے ذریعے زمین کو خلق کیا جائے. اس نے کن کہا، کن فیکون. اس نے کہا کن، زمین ہو گئی. اس نے کہا کن، آسمان خلق ہو گیا. اللہ نے کہا کن، آفتاب خلق ہو گیا. اللہ نے کہا کن، مہتاب بن گیا. اللہ نے کہا کن، کہکشاں روشن ہو گئی. اللہ نے کہا کن، سمندر پیدا ہو گئے. اللہ نے کہا کن، دریاؤں کو روانی مل گئی. تو اللہ کن کہتا ہے، وہ شے خلق ہو جاتی ہے. میں اس مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ حرف کن کے ذریعے زمین بنا سکتا ہے، آسمان خلق کر سکتا ہے، سورج بنا سکتا ہے، چاند بنا سکتا ہے، ستارے خلق کر سکتا ہے، اس اللہ نے انسان کو حرف کن سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. اگر اللہ چاہتا تو جس قریے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس خطے میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی وہ ارادہ کرتا، وہ کہتا کن، اتنے لوگ پیدا ہو جاتے. جتنے مردوں کی ضرورت ہوتی اتنے مرد پیدا ہو جاتے. جتنی خواتین کی ضرورت ہوتی اتنی خواتین پیدا ہو جاتی. اور کسی کو یہ شکایت بھی نہ ہوتی کہ فلاں ملک میں ریسورسز زیادہ ہیں، آبادی کم ہے، ہمارے ملک میں ریسورسز کم ہیں، آبادی زیادہ ہیں. یہ تناسب کی شکایت بھی کسی کو نہ ہوتی. جہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی اللہ کہتا کن، اتنے لوگ پیدا ہو جاتے. لیکن اللہ نے انسان کو حرف کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. پروردگار تو نے ہمیں ماں باپ کے وسیلے سے کیوں خلق کیا؟ اول جملہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. شاید اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو تمہارے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، تو یہ سمجھ لو کہ جب بغیر وسیلے کے تمہارا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوا تو بغیر وسیلے کے جنت میں جانا کیا ممکن ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہت توجہ آپ حضرات. دیکھیے قبلہ، جو لوگ انکار وسیلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ماں باپ کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، تو ماں باپ کا کتنا احترام ہم پر لازم و واجب قرار دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں مجلس پہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہم بھی حالات دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی حالات دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہیں. دیکھیں قبلہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ بڑی طرح متوجہ رہیں کہ جب حقوق والدین پر گفتگو ہوتی ہے تو بزرگ داد دیتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. بزرگ داد دیتے ہیں، آپ بڑی بات سمجھیے، بزرگ داد دیتے ہیں. جس دن نوجوانوں نے داد دینا شروع کر دی اس دن یہ سمجھیے کہ تبلیغ کا اثر ہونے لگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. اس لیے کہ جب حقوق والدین بیان ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہی اولاد کے لیے فرائض ہوتے ہیں. لہذا بزرگ تو داد دیتے ہیں اور نوجوان خاموش رہتے ہیں. لیکن میری بات سنیے، انشاءاللہ نوجوان بھی بولیں گے اور بزرگ بھی بولیں گے. دیکھیں قبلہ والدین کا احترام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے والدین انسان کی سمجھ میں آ جائے تو وسیلے کا کانسیپٹ بھی اپنے آپ سمجھ میں آ جائے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب تبلیغ کا مطلب یہ تھا کہ ممبر سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر استطاعت ہو تو حج کے لیے جاؤ. اب ماشاءاللہ مسجدیں نمازیوں سے چھلک رہی ہیں. رمضان میں روزہ داروں کی بہار ہے، حج کے میدان میں حاجی نظر آ رہے ہیں. قبلہ برا نہ مانیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں اخلاقیات کا درس دیا جائے. بہت توجہ آپ حضرات، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ضروری ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اخلاقیات کا درس دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، کوئی تمہارے گھر آئے تو اس کا احترام کیسے کرو، کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی تم سے پانی مانگے تو پانی لے کے اس کے سامنے کس طرح جاؤ. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دین فقط نماز، فقط میرے جملہ سمجھیے کہ دین فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ, جو دین سے الگ ہو. لہذا ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں قبلہ دوسرے آنے والے کا احترام کس حد تک ضروری ہے کہ اگر کوئی ہماری عمر کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ہمیں سلام کرے, ہم اسے سلام کا جواب دے دیں. وہ ہمیں سلام کرے, ہم اسے سلام کا جواب دے دیں. سلام کرنا مستحب قرار دیا گیا, سلام کرنا مستحب قرار دیا گیا, لیکن جواب سلام کو واجب قرار دیا گیا. دیکھیے اس میں بھی ایک بات ہے, سلام کرنا مستحب لیکن جواب سلام واجب. لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو سلام کرنے میں سبقت کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اور جو جواب سلام دے گا وہ بعد میں جنت میں جائے گا. ایک بات ذرا دور سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب سلام دینا واجب ہے, لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو سلام کرنے میں سبقت کرے گا, یعنی یہ مستحب عمل انجام دے گا, وہ پہلے جنت میں جائے گا, اور جو واجب عمل انجام دے گا, جواب سلام دے گا, وہ بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے کیا اس بات کا اندازہ آپ نے نہیں لگایا کہ فقط واجب و مستحب کی بنیاد پر اعمال میں افضل و مفضول کی بحث نہیں کی جا سکتی؟ بھائی صلوات بڑھ محمد وآل محمد. الحمدللہ میرے خیال میں آپ وہاں پہنچ گئے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کا صاحب عزاداری مستحب ہے, اور ماتم مستحب ہے, علم اٹھانا مستحب ہے, ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو بھائی سمجھنے کی کوشش کرو, ہر عمل اپنی جگہ ہے, ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے. تو بہرحال میرا موضوع اس وقت کچھ اور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلام کرنا مستحب, جواب سلام دینا واجب. لیکن اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ آ جائے تو صرف سلام نہ کریں یا صرف جواب سلام نہ دیں, بلکہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. ہے یا نہیں؟ لیکن میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں, اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. کوئی آ جائے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی شریعت اور یہی دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو, لیکن غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, اگر تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو تو کوئی بڑے سے بڑا آ جائے, عمر میں تم سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, مالی اعتبار سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ رکھتے ہو, لیکن اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو کسی کے احترام میں اٹھنے کی ضرورت نہیں. بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے رہو, آنے والے کو کھانے میں دعوت دو کہ آپ بھی شریک ہو جائیے, لیکن اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دسترخوان چھوڑ کے نہ اٹھو. ہم نے پوچھا علماء سے کیوں نہ اٹھیں, انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں, یہ کھانا نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کیا سنا آپ نے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے, لہذا کسی کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب اللہ کی نعمت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تو جس کی ولایت پر نعمتیں تمام ہو جائیں, صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد, اس کی ولایت. دیکھیں کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر تبلیغی گفتگو ہوگی تو لوگ خاموش رہیں گے. اب تبلیغی بات پر نعرہ لگا یا نہیں لگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور کیا ہو بھئی, تو میں عرض کر رہا ہوں تو کوئی بڑے سے بڑا آ جائے, تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے رہو, اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے والدین میں کوئی آ جائے, یہ بچے سنو جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تمہارے والدین میں کوئی آ جائے, تمہاری ماں آ جائیں, تمہارے باپ آ جائیں, اور تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو تو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نہیں غور کیا آپ؟ می سمجھے آئیں تو بیٹھے رہو. کیا سن رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ قبلہ آئیں تو بیٹھے رہو. کوئی بھی آ جائے بڑے سے بڑا کھانا کھا رہا ہو تو بیٹھے رہو, لیکن اگر ماں باپ میں کوئی آ جائے تو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے کہا کیا اب یہ کھانا اللہ کی نعمت نہیں رہی؟
سن رہے ہیں آپ یا کہیں اور ہیں؟ کیا اب یہ کھانا اللہ کی نعمت نہیں رہی؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، نعمت تو ہے لیکن آنے والے والدین وسیلہ نعمت ہے۔ سنا آپ نے؟ دیکھیں بس یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ یہ والدین جو آ رہے ہیں، یہ ہمارے والد جو آ رہے ہیں، یہ ہماری ماں جو آ رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ اس نعمت کا وسیلہ رہے ہیں، لہذا اب ان کا احترام اس نعمت سے زیادہ ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو نعمت کا وسیلہ ہو، اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تو جو نعمت کا وسیلہ ہو اس کا احترام نعمت سے زیادہ ہوگا۔ تو بھیا جو ہم تک آنے کے لیے نمازوں کا وسیلہ ہو، روزے کا وسیلہ ہو، حج کا وسیلہ ہو، دین کا وسیلہ ہو، قرآن کا وسیلہ ہو، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بھائی، ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ۔ دیکھیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، آئیے آئیے۔ دیکھیں کوشش کیا کیجیے کہ ذاکر کو یہ نہ کہنا پڑے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ بہرحال مجالس میں لوگ شرکت بھی کر رہے ہیں اور مبدل ٹی وی اور دیگر چینلز کے ذریعے سے مجلس آن لائن بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، لہذا کچھ میسج کچھ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ میری بات کو محسوس کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کا احترام کتنا زیادہ ضروری، کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ محترم ہے، مقدس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کا وسیلہ رہیں۔ دنیا میں ایک شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک زوجہ اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے، ایک شوہر اپنی زوجہ کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک عالم عوام کا حق ادا کر سکتا ہے، عوام عالم کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک حق ہے جو ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا حق ہے؟ دیکھیں اس سے بہتر کوئی تمہید نہیں ہے سرکار ابو طالب کے لیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ میں آپ کا وقت خراب نہیں کر رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، متوجہ رہیں آپ میری طرف۔ ایک حق ہے جو ادا نہیں ہو سکتا، اب وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ ماں باپ کا حق ہے جو اولاد سے ادا نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ ہے، میرے خیال میں شاید یہاں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس نے یہ واقعہ نہ سنا ہو، لیکن صرف آپ کو متوجہ کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا سرکار صادق آل محمد کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، تقریباً 13-14 سال ہو گئے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، وہ صاحب فراش ہے، ان کے تمام امور انجام دے رہا ہوں۔ دیکھیں یہ بچے سنیں، یہ کسی نالائق بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا، یہ کسی نالائق بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے، لائق بیٹے کا تذکرہ ہے نا، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے 13-14 سال سے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ وہ بیٹا نہیں ہے جو پلٹ کے ماں باپ کی طرف نہ دیکھے، یہ وہ بیٹا نہیں ہے کہ جس کے لیے ماں باپ کسی اور سے کہیں کہ ذرا آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے۔ میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بچوں، کسی اولاد کے لیے اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہوتی کہ اس کے ماں باپ کسی اور سے کہیں کہ ہمارے بچے کو سمجھاؤ۔ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہوتی۔ بھئی ماں باپ خود ہی سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کسی ایسے بچے کی کوئی مثال نہیں، بلکہ ایسے بیٹے کی مثال ہے کہ جو ماں باپ کا اطاعت گزار، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے بڑی خدمت کی اپنے ماں باپ۔ امام فرمایا کہ اللہ تجھے اس کا صلاح عطا کرے۔ اس نے کہا مولا ایک بات بتائیے، کہ کیا حق ادا ہو گیا؟ اللہ اکبر، کیا حق ادا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ حق تو ادا نہیں ہوا، حق تو ادا نہیں ہوا۔
اس نے کہا مولا حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ بچپن میں 13-14 سال انہوں نے ہماری خدمت کی تھی، اب ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب سنی ہوئی باتیں آپ کی ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا حق اس لیے ادا نہیں ہوا کہ جب تمہارے والدین تمہاری خدمت کرتے تھے تو ان کے ذہن میں تمہاری زندگی کا تصور ہوتا تھا، سنا آپ نے؟ اور جب تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں ان کی موت کا تصور ہوتا ہے۔ دیکھیں قبلہ، میں ممبر پر بیٹھ کے کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں حلال کو حرام نہیں کر رہا ہوں، میں حرام کو حلال نہیں کر رہا ہوں، میں جائز کو ناجائز نہیں قرار دے رہا ہوں، میں جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز نہیں بنا رہا ہوں، میں شریعت پہ دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑی فطری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور امام کے قول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد ماں باپ کے لیے موت کا تصور کرتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ ابھی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو شاید کوئی خاموش نہ رہے۔ لوگ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب لوگ زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں تو لوگ ان سے فرمائش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے سجدگاہ لیتے آنا، کوئی کہتا ہے تسبیح لیتے آنا، کوئی کہتا ہے وہ مرقع لیتے آنا وہاں سے کربلا کا۔ سب سے زیادہ فرمائش کس بات کی ہوتی؟ دیکھیں جواب آ رہا ہے، سب سے زیادہ فرمائش ہوتی ہے کفن کی۔ کربلا جا رہے ہو تو کفن لیتے آنا۔ لوگ کربلا سے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کفن لے کے آتے ہیں۔ قسم خدا کی عزیزوں، ہمارے علاوہ کسی اور قوم میں سمجھ رہے ہیں آپ، کسی اور قوم میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ تحفے میں کسی زندہ کو کفن دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کربلا سے آتے ہیں تو لوگ کفن لے کے آتے ہیں۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ دنیا میں، دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کر دیا احتیاط کے ساتھ کہ کل کوئی اعتراض نہ کر دے کہ صاحب انہوں نے جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بنا دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک فطری بات ہے اور امام کے قول کی روشنی میں کہ اولاد ماں باپ کے لیے موت کا تصور کرتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے۔ نہ معلوم کتنی اولادیں ایسی ہیں جو کربلا جاتی ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے کفن لے کے آتی ہیں، لیکن ماں باپ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کربلا جائے تو اولاد کے لیے کفن لے کے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ یعنی اگر لے آئے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے لیے موت کا تصور ہی نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کی شان، یہ ماں باپ کی کیفیت ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نے سرکار صادق آل محمد سے پوچھا، اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بالکل حقیقت ہے یا نہیں؟ اب پوچھنے والے نے امام سے پوچھا، امام نے جو جواب دیا اس جواب نے ایک بات یہ ظاہر کی، اب اس جملے کو جیسے دل چاہے ویسے سن لیجئے گا، کہ جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ نفسیات کا ماہر نہیں ہوتا، نفسیات کا خالق ہوتا ہے، نفسیات کا خالق ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے مگر ماں باپ اولاد سے نہیں ہوتے، لہذا جتنی محبت ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ پرسوں کی مجلس کا میٹر ہے، اشارہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے وہاں محبت کے معیار میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ کہہ رہا ہے حبیب اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو افلاک کو نہ پیدا کرتا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات من المحمد ہے، محمد سے ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، بیدار ہوئیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہوا۔ جناب جبریل امی جنگ احد میں کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی کی تلوار چل رہی ہے جنگ احد میں، رسول کی حفاظت کی۔ بعد میں جبرائیل آئے، آ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں نصرت۔ دیکھیں جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول سے کہ اسے کہتے ہیں نصرت، جو مولا علی نے آپ کی نصرت کی۔ تو رسول نے فرمایا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی و منی وانا من ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سنا آپ نے نہیں سنا؟ کیوں نہ ہو، علی و منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جبرائیل نے فوراً کہا وہ انا، اگر اس کے علاوہ کوئی جملہ کوئی لا کے مجھے دکھائے تو میں مان جاؤں۔ اس کے علاوہ کیا جملہ ہے؟ جبرائیل نے فوراً کہا وہ انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے ہوں، بلکہ فرمایا وہ انا منکما، کہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ جبرائیل نے بھی بتا دیا کہ دیکھو میں خالی محمد رسول اللہ والا نہیں ہوں، علی ولی اللہ والا بھی ہوں۔ وہ انا منکما، تو جبرائیل کہہ رہے ہیں میں آپ دونوں سے ہوں۔ سلمان کے لیے رسول کہہ رہے ہیں سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن رشتہ یک طرفہ ہے۔ مگر جب اہل بیت سے رشتہ جڑتا ہے تو علی و منی وانا من ہو، حسن و منی وانا من ہو، حسین و منی وانا من الحسین، اور جب سب چادر میں جمع ہو جائیں تو انہم منی وانا منہم۔ کیا سنا آپ نے؟ یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بہرحال بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو ماں باپ کے وسیلے سے خرچ کیا، اللہ نے ہم کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق فرمایا۔ اب ماں باپ کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی چیز نہ ہوگی۔ جب مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، زیادہ تر لوگ نماز پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، میری بات کو بہت غور سے سنیے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہتے نہیں کہتے؟ جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے، جب سب کے لیے دعا مانگتے ہیں تو انہیں دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانتے ہیں نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کسی کی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے، حدیث کے الفاظ بھی نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپن میں یہ ہمارے رب رہے۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ آپ بتائیے۔ دیکھیں اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ صاحب ماں باپ پہ گفتگو کی جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت ماں باپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ اللہ نے ہمارے ماں باپ کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ ابھی آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہی رب کا لفظ اللہ کے لیے اور وہی رب کا لفظ ہمارے ماں باپ کے لیے۔ میرے خیال میں 1-1.5 منٹ سے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی رب کا لفظ اللہ کے لیے، وہی رب کا لفظ ہمارے ماں باپ کے لیے۔ کسی کے ذہن میں آیا کہ اگر ماں باپ کو رب کہیں گے تو عقیدہ توحید ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ سن نہیں رہے ہیں آپ؟ کسی نے سوچا کہ اگر ماں باپ کو رب کہیں گے تو ہم غالی ہو جائیں گے؟
نہیں غور کر رہے ہیں. کسی نے سوچا کہ اگر ہم ماں باپ کو رب کہیں گے تو خلو کے مجرم قرار پائیں گے؟ کسی نے سوچا کہ اگر ماں باپ کو رب کہیں گے تو پھر ہم مشرک ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے؟ کہ سارے مجمع کی سمجھ میں آ گیا. کیوں نہ سمجھ میں آئے؟ قرآن میں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ سمجھ میں آئے؟ تو فوراً بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی ہمارے ماں باپ کے لیے استعمال کیا. بات سب کی سمجھ میں آ گئی. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سمجھ میں نہ آیا. کیوں سمجھ میں آ گیا؟ کس لیے سمجھ میں آ گیا؟ کہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہاں ماں باپ کی لائق اولادیں بیٹھی ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات یہ بھی ہماری سمجھ میں آئی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے، آپ غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. نہ کوئی یہ کہتا ہے صاحب یہ غلو ہو گیا، نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ آگے بڑھ گئے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. ارے بھیا، جسے اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. تو اب اگر آل محمد کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لو کہ فضیلت میں کمی نہیں ہے، تمہاری محبت میں کمی ہے. جنہوں نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں جگہ دی ہے. نعرہ باپ وہ عظیم ہستی ہے، باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی پیشانی کا ایک گھونٹ کی قیمتی اولاد ادا نہیں کر سکتی. نعرہ سنیے عزیزوں، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور جب اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو کوئی اف اینڈ بٹ نہیں کرتا. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں کرتا. ابھی آپ نے سنا ان سے بہت توجہ آپ حضرات کی، آپ نے سنا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. ذاکرین پڑھتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، شہرا پڑھتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت. سرکار دبیر نے نظم کیا تحت قدم والدہ فردوس بنی ہست. سمجھ رہے ہیں؟ میر انیس کا کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. مجلس میں سنا، محفل میں سنا، نثر میں سنا، نظم میں سنا، ماں کے اوپر پوری نظمیں سنی. سب نے بیان کیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اب دیکھتا ہوں میں کون خاموش رہتا ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. قسم خدا کی حسرت رہ گئی کہ کبھی کسی نے پڑھا ہو کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جب پڑھ کے اترا ہو تو کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا ہو کہ اگر ماں نماز نہیں پڑھتی تب بھی اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ سنی نہیں رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر ماں روزہ نہیں رکھتی تب بھی اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر ماں حج کے لیے نہیں جاتی تب بھی اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کہا صاحب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بھولے لوگ ہیں. اب جیسے دل چاہے خاموش رہے گا، دل چاہے بول کے سنیے گا، اسی سے پتہ چلے گا کہ ذہن کس منزل کے اوپر ہے. ارے بھیا، ہم جیسے خطا کاروں کی غیر معصومہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بیان کی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، اور جنت کے سرداروں کی ماں کے ہاتھ میں چلنا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس عزیزو انشاءاللہ پرسوں بھی آپ کی خدمت پر کچھ عرض کرنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے موضوع ہی نہ نکل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماں باپ کی اہمیت ہے. آپ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہم سے کہے صاحب یہ آپ نے پڑھ دیا. آپ کو معلوم بھی ہے اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے، ہمیں معلوم. رب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور ہمارے ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اللہ کی ربوبیت لامحدود ہے.
اب تو سمجھ میں آ گیا نا، ہمارے ماں باپ کی ربوبیت محدود ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رب ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے ماں باپ ان کے لیے رب ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے ماں باپ ان کے لیے رب ہیں، ان کے لیے نہیں، قبلہ کے ماں باپ ان کے لیے رب ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رب ہیں، سب کے لیے رب نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ آپ حضرات کی۔ اب یہ مجمع مجھے سوچ کے بتائے کہ جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ذہن میں کون آیا؟ ہمارے ذہن میں کون آیا کہ ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے ہم کو پالا، وہی تو ذہن میں آئے نا۔ آپ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ذہن میں آئے۔ کسی عالم نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں کون آیا؟ کہ اس کو پالنے والے اس کے ذہن میں آئے۔ کسی شاعر نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں کون آیا؟ کہ اس کو پالنے والے اس کے ذہن میں آئے۔ کسی مرجع تقلید نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں کون آیا؟ اس کے ذہن میں کون آیا؟ کہ اس کے ذہن میں اس کو پالنے والے آئے، اس کے ذہن میں اس کو پالنے والے آئے۔ کسی عالم دورہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں اس کے پالنے والے آئے۔ کسی تابعی نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں اس کے پالنے والے آئے۔ کسی تابعی نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ذہن میں اس کے پالنے والے آئے۔ کسی صحابی نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو ذہن میں اس کے پالنے والے آئے۔ اب سنو، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں، عشاء میں طٰہٰ نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے، بشیر نے، نذیر نے، نور اول نے، خلق اول نے، کیا سن رہے ہیں؟ اس کے اول نے، صاحب الاولاق نے، صاحب معراج میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما۔ سنیے جملہ سن لیجئے، اس کے بعد جیسے دل چاہے ڈال دیجئے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ حالت نماز میں محمد کے ذہن میں آئے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب پھر ایک جملہ آپ کے حوالے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ جس سے چاہے اس کے سامنے یہ جملہ بیان کر کے اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں جو سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ بتائیے جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہا یا نہیں کہا؟ محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا؟ اور لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کے ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو کہ آپ کے ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہارے رسول کی نماز میں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟
قبول ہوئی. جناب ابو طالب بابا سے بلند سلام. دیکھیں قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ لوگوں نے ہمیں ایسا الجھا دیا کہ ہم جناب ابو طالب کے سلسلے کی تقریروں میں خالی دلائل ہی پیش کرتے ہیں, فضائل تو پڑھے ہی نہیں جاتے. ہائے 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 کیا عرض کر کے خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو. یہ حالانکہ دلائل بھی علماء نے دیے ہیں, بڑے زبردست دلائل دیے ہیں, لیکن یہ لوگوں کی ستم ظریفی ہی تو ہے, ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی. اتنا اعتراض کیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. کیا ہے کہ صاحب ثابت کیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا, ثابت کیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا. حالانکہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کی ولدیت ثابت نہیں کر پاتے, وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کلمہ ثابت کیجئے. انہوں نے کلمہ پڑھا, یہ ثابت کیجئے. کلمہ پڑھا, یہ ثابت کیجئے. ارے بھیا کہاں کی بات کرتے ہو؟ کلمہ پڑھا یہ ثابت کریں, کلمہ پڑھا یہ ثابت کریں. ابو طالب کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ معلوم ہے ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ سنیے قبلہ, کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ دلائل پیش کیے جائیں گے تو ان کی کتابوں سے پیش کیے جائیں گے. ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ مولانا, جزاک اللہ. ایک بات ذرا الگ سی ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا, اس بات پہ کبھی غور کیجئے گا. دیکھیں قبلہ, اصل میں ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں ہمیشہ سے مخالفین ہم پر حملہ آور رہے, ہمیشہ سے. یہ آج کی بات نہیں, ہمیشہ سے. 100 سال پہلے بھی, 200 سال پہلے بھی, 300 سال 400 سال پہلے ہمیشہ لوگ ہم پر حملہ آور رہے, ہمارے عقائد پر, ہمارے دین پر, ہمارے مذہب پر. ہمارے جو جید علماء گزرے, میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو ہمارے جید علماء گزرے. دیکھیے اس وقت ایک مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے اس کو غور کر لیا. میری بات سنیے گا, جو ہمارے جید علماء, بزرگ علماء گزرے اس ہندوستان میں, ان کی ساری علمی قوت اور طاقت, چاہے وہ زبان کے ذریعے ظاہر ہو یا قلم کے ذریعے ظاہر ہو, وہ مناظرے میں صرف ہو گئی. یعنی شوق نہیں تھا, ضرورت کے تحت. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ادھر سے کتاب لکھی گئی ہمارے خلاف تو اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں دے؟ ادھر سے کوئی اعتراض ہوا تو اس کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ دیا گیا. علماء نے جواب دیا اپنے اسٹیٹس سے, اپنے زمانے میں کے اعتبار سے انہوں نے جوابات دیے. تو ساری علمی قوت و طاقت ہمارے بزرگ علماء کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا, لیکن زیادہ تر جو ان کی علمی قوت و طاقت تھی, جو استطاعت تھی, وہ کاہے میں خرچ ہوئی؟ مناظرے میں خرچ ہوئی. اب میرے خیال میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب مناظرانہ انداز میں کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں اگر فضائل بھی لکھے جائیں گے تو دوسروں کی کتابوں کے حوالے سے لکھے جائیں گے. اگر کسی عیسائی سے گفتگو ہو رہی ہے تو دلیل قرآن سے تھوڑی پیش کی جائے گی, انجیل سے پیش کی جائے گی نا. اگر کسی یہودی سے گفتگو ہو رہی ہے تو تورات پیش کی جائے گی نا, قرآن تھوڑی پیش کیا جائے گا. اگر کسی ہندو سے گفتگو ہو رہی ہے تو وید سے کوئی بات پیش کی جائے گی, قرآن تھوڑی اس کے لیے حجت بنے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ان علماء نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا, میں نے کہا بخاری میں یہ لکھا ہے, صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے, ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے, سنن ابن داؤد میں یہ لکھا ہے, سنن ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے, سنن نسائی میں یہ لکھا ہے, مشکات میں یہ لکھا ہے, ملل النحل میں یہ لکھا ہے. یعنی تمام حوالے دوسروں کی کتابوں کے انہوں نے اپنی کتاب میں دیے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے, دیکھیں یہ کوئی پڑھے وڑھے گا نہیں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس کو بدعات کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن میں بچوں کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب دوسروں کی کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے تو ان کتابوں کے جو حوالے دیے یا جو روایتیں دوسروں کی کتابوں سے پیش کی, ان روایتوں کے لفظ سے وہ علماء متفق نہیں تھے. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی پوری روایت پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے وہ متفق نہیں تھے پوری روایت سے, لیکن اس کے کسی ایک جملے میں مخالفین کے لیے جواب تھا.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. لہذا انہوں نے جواب دیا. اب فضائل بھی انہوں نے پڑھے تو وہی پڑھے اور وہی بیان کیے جو دوسروں کی کتابوں میں لکھے ہیں. اب اس سے فائدہ تو بہت ہوا، لیکن اس زمانے میں تھوڑا سا نقصان یہ ہو گیا کہ مجمع عادی ہو گیا فقط ان فضائل کو سننے کا جو بخاری میں بھی ہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. جو مسلم شریف میں بھی ہیں، جو ترمذی شریف میں بھی ہیں، جو انہوں نے بھی لکھے ہیں. اب اگر اپنی کتابوں سے کچھ فضائل پڑھے جائیں تو کچھ لوگ سمجھتے غلو ہوا جا رہا ہے. صلوات و محمد وآل محمد. دیکھیں میں نے بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری سماعتیں عادی ہو گئی انہی باتوں کو سننے کی. مولا علی جب گلے میں رسن باندھ کے دربار میں لایا گیا، دیکھا ممبر پہ ایک شخص بیٹھا ہوا کہ یا علی آپ ان کی بیعت کر لیجئے. میرے مولا نے کہا ان کی بیعت کر لے. کہا ان کی بیعت کر لیجئے. میرے مولا اس کی طرف مخاطب ہوئے. مخاطب ہو کے کہا یہ بتا کہ کعبے میں پیدا ہوا یا تو؟ کہا یا علی آپ. کہا رسول کی آغوش میں آ کے میں نے کھولی یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا پیدا ہوتے قرآن میں نے سنایا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا کلہ ادھر کو 2 مہینے کیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا یہ بتا کہ ابو جہل کے تماچا میں نے مارا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا یہ بتا کہ دعوت العشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ میں نے کیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا بستر رسول پر میں سویا یا تو سویا؟ کہا یا علی آپ. کہا یہ بتا کہ بدر میں 2/3 مشرکوں کو میں نے قتل کیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا احد پہ جب تم سب بھاگ گئے تو رسول کی حفاظت میں نے کیا تم نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا خندق میں کل ایمان میں تھا یا تو؟ کہا یا علی آپ. کہا خیبر میں مرد میدان میں تھا یا تو؟ کہا یا علی آپ. کہا پتھر پہ علم میں نے گاڑا یا تو نے؟ کہا آپ نے. کہا یہ بتا کہ مرحب کو میں نے بچھاڑا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. کہا خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. یہ بتا کہ صلح حدیبیہ میں نے لکھی، صلح حدیبیہ میں صلح نامہ میں نے لکھا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. نبی کو غسل میں نے دیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. نبی کو قبر میں نے اتارا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے. آخر میں کہا یہ بتا کہ جب اللہ کا نبی یتیم ہوا تو اسے میرے باپ نے پالا یا تیرے باپ؟ قبلہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. میرے مولا نے اس انداز سے گفتگو کی یا نہیں کی؟ وہاں سے جواب آتا رہا یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ. اب ایک بات میں ضرور کہوں گا بزرگوں سے خاص طور سے معذرت کے ساتھ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب آپ ہمیں بتائیے کہ یہ تو میرے مولا کے وہ فضائل ہیں کہ جن سے علی کا حق غصب کرنے والا بھی انکار نہیں کر پا رہا ہے. یہ تو وہ فضائل ہیں جس سے وہ بھی انکار نہیں کر پا رہا ہے. کہہ رہا ہے یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ. اب آپ بتائیں کہ اس میں اور اس مجمع میں کچھ فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کر گیا. کچھ فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب اگر ہم بھی خالی وہیں تک رہے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ارے بھیا خالی وہ فضائل نہ سنیے جو علی نے اپنے دشمنوں کے سامنے بیان کیے. ہم شیعہ ہیں، ہمیں وہ بھی سننا ہے جو علی نے سلمان سے کہا، جو ابو ذر سے کہا، جو مقداد سے کہا، جو عمار سے کہا، جو میثا بن عمار سے کہا. صلوات محمد وآل محمد. وہ بھی تو سننا. بس قبلہ تو سنیے. کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب. لکھنے والے علامہ ابن شاعرہ شوب، ہماری ملت کے، ہماری قوم کے بہت بڑے عالم علامہ ابن شاعرہ شوب.
کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ملے تو پڑھیے گا ضرور، مناقب آل ابی طالب، بڑی زبردست کتاب، نیٹ کے اوپر بھی آپ کو فراہم ہو جائے گی۔ سنیے میری بات، آج میرا دل چاہا کہ فضائل پڑھوں جناب ابو طالب کے، پوری توجہ آپ بتائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام مکے کے کسی بازار میں کھڑے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے ابو لہب ملعون پر۔ یہ ابو لہب اس بازار میں آیا، اس نے دیکھا کہ رسول لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے یعنی رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ، اب وہ جملے میں دہرانا نہیں چاہتا، معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں۔ وہ لفظ میں حالانکہ نقل کفر ناباشد، لیکن میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، یعنی پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ اب پیغمبر کی شائستہ آواز اور اس بدتمیز کی بیہودہ آواز کیا سن رہے ہیں؟ یہ چیخ چیخ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ سنو یہ مجمع، کچھ مسلمان بھی وہاں یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی مسلمان میں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خود ہی کمزور تھے، لیکن میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کمزور تھے، اپنے گھر والوں کے ستائے ہوئے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابو لہب کو کوئی ٹوکے، اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی ابو لہب کی باتوں کا جواب دے۔ دور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مسلمان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ بازار سے چلا۔ علامہ ابن شہراشوب لکھتے ہیں کہ وہ سیدھا ابو طالب کے دروازے پہ آیا۔ اللہ اکبر، غور نہیں فرمایا آپ نے، سیدھا ابو طالب کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا۔ جناب ابو طالب باہر آئے، کہ کیا بات ہے؟ کہ بازار میں یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ابو لہب رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان تھا، نمازی تھا، سورہ حمد کا نزول ہو چکا تھا، نماز پڑھتا تھا، ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا تھا۔ جب اس نے پیغمبر کو مشکل میں دیکھا تو مدد کے لیے کعبے میں کیوں نہیں آیا؟ کعبے کیوں نہیں آیا؟ ابو طالب کے دروازے پہ آیا، ابو طالب کے دروازے پہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع کے مسلمان بھی جانتے تھے کہ اگر دین خطرے میں ہو تو مدد ابو طالب کے دروازے سے۔ سیدھا جناب ابو طالب کے دروازے پہ آیا، باہر نکلے، ایسے بیان کیا کہ ایسا ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، کمر میں تلوار لگائی، جلال کے عالم میں حیدر کرار کا بابا چلا۔ ہماری جان قربان، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ پیغمبر مکے میں 12 سال رہے، 11 سال مدینے میں رہے، 11 سال میں مدینے میں 80 جنگیں ہوئی۔ ہجرت کے بعد ہی تو ساری جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا 80 جنگیں ہوئی، 80 غزوات ہیں پیغمبر اسلام کے جو پیغمبر کی حیات طیبہ میں ہوئے، لیکن یہ ساری کی ساری جنگیں کہاں ہوئی؟ کہ ہجرت کے بعد۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو مولا علی کی تلوار کے بغیر فتح ہو گئی ہو، ہر جنگ میں مولا علی کی تلوار چلی۔ شروع کی جنگیں تو وہ ہیں کہ جس میں مکے والے چڑھ کے آئے مدینے لڑنے کے لیے۔ اب کیا میں اس مجمع سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ جو مکے سے مدینے لڑنے کے لیے آ گئے، انہوں نے جب پیغمبر مکے میں تھے تو پیغمبر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟
نہیں سن رہا یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں. انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. اگر دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے تو کوئی خاموش نہ رہے گا. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 سال جو کام 80 جنگوں میں علی کی تلوار نے کیا وہ کام مکے میں 12 سال ابو طالب کی ہیبت نے کیا. صلوات بڑے پر محمد وآلہ اس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. میرے خیال میں کافی دیر پڑھ لیا میں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ سنیے. قبلہ مسلمان نے دور اول کے مسلمان نے آ کے جناب ابو طالب کو بتایا. ابو طالب جلال کے عالم میں باہر نکلے, سر پہ امامہ, دوش پردہ, کمر میں تلوار, حیدر کرار کا بابا چلا. بازار میں آگے کیا دیکھا کہ محمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں, محمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سب تماشا دیکھ رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں. اور ابو لہب پیغمبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھیں میری طرف دیکھیے, ہاتھ اٹھا کر پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. کائنات کی فضا میں پہلی بار, جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا, کائنات کی فضا میں پہلی بار یہ جملے گونجے کہ جناب ابو طالب نے غور سے غیث کے عالم میں ابو لہب کی طرف دیکھا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب. قرآن کا جز ہیں یا نہیں؟ یہی جملے قرآن کا جز ہیں یا نہیں؟ تم اسی چکر میں پڑھے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اما جو انہوں نے کہا وہی اللہ نے کہا. اللہ اکبر. بس قبلہ بات تمام. تو یہ ہے جناب ابو طالب, ہماری جان قربان. نہیں, ایک بات اور یاد آ رہی ہے کیونکہ آج گفتگو کا آغاز کچھ تبلیغی انداز میں کیا تھا. یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جناب ابو طالب ہی ہیں, یہ جناب ابو طالب ہیں جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل اپنے بچوں سے پیغمبر کا بستر بدلتے رہے. لیکن میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات زبان پہ آ گئی, اب یہی سنی. 3 سال تک مسلسل اپنے بچوں سے پیغمبر کا بستر بدلتے رہے. جب سب نے بائیکاٹ کر دیا تو شیب ابی طالب میں پیغمبر اور مسلمانوں کو پناہ ملی. ایک شخصیت گزری علامہ ابن قیم, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے زاد المعاد فی سیرت خیر العباد. پڑھ رہا ہوں, یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. زاد المعاد فی سیرت خیر العباد, جا کے پڑھیے گا. علامہ ابن قیم نے پیغمبر کی سیرت لکھی. اب مجبوری تھی, یہ واقعہ تو لکھا لیکن اب یہ بھی مجبوری تھی کہ عظمت ابو طالب قبول کیسے کر لیں. لہذا واقعے کو ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کی, ہلکا کرنے کی کوشش کی. اب سنیے بالکل آپ کے مطلب کی بات, اور انشاءاللہ آپ ایسے ہی داد دیں گے جیسے ابھی تک دے رہے تھے. انہوں نے لکھا کہ یہ شیب ابی طالب
ابو طالب کے نام سے مشہور تھا، لیکن یہ بنی ہاشم کی مشترکہ جائیداد تھی۔ دیکھیے آپ کیسے کیسے کام لوگ کرتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا، بس لکھا یہ بنی ہاشم کی مشترکہ جائیداد تھی۔ اچھا ہمیں اس جملے سے پریشانی بھی نہیں، اگر مشترکہ جائیداد تھی بھی تو بنی ہاشم کی تھی، بنی امیہ کی نہیں تھی۔ بھائی ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ، کوئی پریشانی نہیں۔ دیکھیں آج کی مجلس بڑی اہم ہے، اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے، تو پھر دین کے محسن کو کیسے بھول جائے گا۔ لیکن اس کے آگے علامہ ابن قیم نے ایک جملہ بڑے غضب کا لکھ دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اس جملے کو سنتے ہیں۔ وہ لکھا تو انہوں نے لیکن ہے آپ کے مطلب کا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بنی ہاشم کی مشترکہ جائیداد تھی اور اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ نہیں سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ابھی ایام فاطمیہ کی آپ نے اتنی مجلسیں سنی ہیں، میں آپ کو وہیں سے مربوط کر رہا ہوں۔ میں نے لگا اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے حصہ کیسے تھا؟ پیغمبر نے خریدا تھا؟ کہا نہیں خریدا تو نہیں تھا، تو پھر حصہ کیسے تھا؟ اگر یہ شیب ابی طالب جناب ہاشم نے خریدا تھا تو پیغمبر کا حصہ اس لیے تھا کہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہائے 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 سن نہیں رہے آپ۔ اگر عبد المطلب نے خریدا تھا تو پیغمبر کا حصہ اس لیے تھا کہ عبد المطلب کے پوتے تھے۔ تو بھیا جو آپ لکھ رہے ہیں کہ اس میں پیغمبر کا حصہ تھا، تو پھر آپ مان رہے ہیں نا کہ پیغمبر کا جو حصہ تھا وہ وراثت ہی میں تو ملا تھا۔ کب آپ داد دیں گے بھائی میں کیا عرض کر گیا؟ اگر حصہ تھا تو وراثت میں ملا تھا نا۔ تو اگر پیغمبر کو شیب ابی طالب میں وراثت میں حصہ ملا تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث۔ تو حدیث کہاں گئی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار اس روئے زمین پہ ہے، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام سوتے تھے اپنے بستر پر، اور جب اٹھتے تھے تو کہاں اٹھتے تھے؟ کبھی طالب کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر، کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی مولا علی کے بستر پر۔ دیکھیں قبلہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسروں نے بڑی سازش کے ساتھ ہمارے یہاں وہ باتیں داخل کر دیں۔ مکہ فتح ہوا، پیغمبر نے خانہ کعبہ میں بت گرائے، مولا علی رسول اللہ کے دوش پر سوار ہوئے۔ اب انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا پہلے مولا علی نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے دوش پر سوار ہوئیے، تو رسول نے کہا یا علی آپ وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے۔ ہائے 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 کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ آپ وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے یہاں بھی بعض کم عقل رکھنے والے بیان کرنے لگے کہ علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے رسول اللہ نے مولا علی کے دوش پر قدم نہیں رکھے بلکہ علی نے دوش رسول پر قدم رکھے۔ اما آپ سمجھے ہی نہیں، ہمارا نام رکھنا اور ہوتا ہے، اللہ کا نام رکھنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی نام کچھ رکھا جاتا ہے، صفت کچھ ہوتی ہے۔ ماں باپ نے نام رکھا عالم، بیٹا نکلا انگوٹھا ٹیک۔
ماں باپ نے نام رکھا حسین، چہرے پر چیچک کے داغ نمودار ہو گئے۔ ماں باپ نے نام رکھا خلیق، نکلا نہایت بد اخلاق۔ لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو اس نام کا اثر ہر جگہ قائم رہتا ہے۔ اب جیسے چاہے ویسے سننا، ہمارے مولا کا نام اللہ نے علی رکھا ہے، اب یہ ہر جگہ بلند ہی رہیں گے، ہر جگہ بلند رہنا ہے۔ صاحب علی رسول کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ نبی اپنے بستر پر سوتے تھے۔ دیکھیں بڑی نازک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماننا پڑے گا کہ جب نبی سو جاتے تھے تب ابو طالب اٹھا کے ان کو اپنے بیٹوں کو بستر پر سلاتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے ان کے بستر پر سو جاؤ۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ مانیں کہ جاگتے ہوئے نبی سے یہ کہتے تھے تو ابو طالب کی عظمت تو ظاہر ہوگی۔ اب یہ جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا، لیکن خلق عظیم کی عظمت پر حرف آ جائے گا۔ نہیں عزیزوں، اب لگ رہا ہے کہ واقعی آپ تھک گئے۔ خلق عظیم کی عظمت پر حرف آ جائے گا کہ ان کے بیٹے کے بستر پر جا کے لیٹ گئے، اس لیے کہ کوئی قتل کرنے آئے تو ان کا بیٹا قتل ہو جائے، یہ بچ جائے، لہذا جب سو جاتے تھے تب ابو طالب اٹھاتے تھے۔ اور یہ اعلان رسالت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب پیغمبر بچے نہیں ہیں، 40 پلس میں ہیں۔ سنی نہیں رہا یہ مجمع؟ 40 سال کے اوپر کے محمد کو ابو طالب نے ایک بار نہیں اٹھایا، 3 سال تک مسلسل اٹھایا۔ 3 سال تک مسلسل اٹھایا۔ 3 سال میں کم سے کم 1000 راتیں آتی ہیں۔ ارے بھیا، جب وزن رسالت بغیر منصب والا ابو طالب 1000 بار اٹھا سکتا ہے، صلوات علی محمد وآلہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ دیکھیں بس بات تمام ہو رہی ہے۔ ایک بہت زبردست ذاکر تھے، انتقال ہو گیا ان کا، حالانکہ کافی دن سے صاحب فرائض تھے، بیمار تھے، مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، اور جناب ابو طالب پر مجلس پڑھنے کے لیے مشہور تھے۔ پہلی بار میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ایک عادت ہے، خدا جانے اچھی ہے یا بری ہے، کہ کسی اور کا نقطہ یاد آتا ہے تو میں نام لے کے عرض کرتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو یہ بات خود بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا، لیکن بہرحال مولانا زین العابدین صاحب سے میں نے سنا تھا، اور اس وقت سنا تھا جب میری اسٹوڈنٹ لائف تھی، میرے خیال میں ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ میں ہوں گا میں، تب میں نے سنا تھا ان سے، زین العابدین صاحب سے۔ لیکن بہترین نقطہ کیا، اس میں ایک جملہ ہے اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا جو آج تک میرے ذہن میں ہے، اور اس سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا۔ آپ سنیں کیا غضب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پڑھا کہ جناب ابراہیم نے ایک بار، دیکھیں سنا تو ہوگا آپ نے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں کس کا جملہ ہے، یہ زین العابدین صاحب نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم نے ایک بار اپنے بیٹے کو منائے مکہ میں، قبلہ سنیے گا آپ کو سننے کے لیے، منائے مکہ میں ایک بار جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تو ابراہیم خلیل اللہ کہلائے۔ لیکن اس کے آگے تھوڑی سی محنت میری ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک بار ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منائے مکہ میں، یہ جملہ ذہن میں رکھے، منائے مکہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تو ابراہیم خلیل اللہ کہلائے، اور ابو طالب نے 1000 مرتبہ اپنے بیٹوں کو منائے محمد میں قربانی کے لیے لٹایا۔ صلوات بڑے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ منائے محمد
یہ انہی کا حق تھا. کیا غضب کا جملہ انہوں نے استعمال کیا. میں چاہتا تو یوں ہی پڑھ دیتا, تب بھی آپ اتنی داد دیتے, لیکن میں نے چاہا کہ جس کا نقطہ ہے اس کے نام سے آپ تک پہنچے. لیکن اب اس کے آگے میری اپنی محنت, یا محنت کیا کہوں بلکہ غازی عباس کا کرم, بہت توجہ کے ساتھ سنیں. یہاں پر زین العابدین صاحب کی بات تمام ہو گئی, لیکن ایک بات میری طرف سے آپ سن لیجئے. دیکھیں قبلہ جناب ابراہیم نے قربانی تو بہت بڑی پیش کی. اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹانا, گلے پر چھری چلانا کوئی معمولی بات نہیں. اس سال میں نے یہ جو چیز پڑھ رہا ہوں, یہ گونڈی میں, جعفریہ میں, ایام عزائے فاطمیہ میں جو 5 مجلسیں پڑھی تھی اس میں بھی پڑھی تھی. بس بس رکھ دو. ایک صلوات اور پڑھ لو. سنیے قبلہ, تو وہاں بھی میں نے یہ چیز پڑھی تھی. اس وقت جی جا رہا ہے آپ کا حسن سماعت دیکھ کے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں قبلہ ابراہیم نے قربانی تو بہت بڑی پیش کی تھی, لیکن جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے آ رہے تھے تو جناب ہاجرہ جو جناب اسماعیل کی ماں تھی, ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. کیا کہا ان سے, میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یہی تو کہا نا. کہ رسی کیوں لے جا رہے ہیں, کہ رسی کنویں سے پانی نکالنے کے کام آتی. کہ چھری کیوں لے جا رہے ہیں, تو کہا ہو سکتا ہے قربانی کرنا پڑے لہٰذا چھری لے جا رہا ہوں. کچھ احمق سمجھنے لگے کہ ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بول دیا, سچ نہیں کہا. ارے تمہارے منہ میں خاک, اللہ کا نبی سچ کے علاوہ کچھ اور کہتا ہی نہیں. جو کہا سچ کہا, داد کے لیے نہیں. میں سچ کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو کچھ کہا صحیح کہا ہے یا نہیں کہا, اس لیے کہ دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, خلیل اللہ ہیں. اس سے بڑی ملاقات کیا ہوگی, قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں. بے شک رسی جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالنے کے کام آتی ہے, یہ بات بھی سچ کہی. ہو سکتا ہے قربانی کی ضرورت پیش آئے, یہ بھی سچ کہا. اب آپ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے ابراہیم کو سورہ صافات میں شیعہ کہا. کیا سن رہے ہیں, خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. شیعہ کہا اس لیے ابراہیم کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ یہ بتائیں کہ عالم تقیہ میں گفتگو کیسے کی جاتی. لہذا ابراہیم نے اپنی زوجہ سے یہ گفتگو کی, بیٹے کو لے کے آ گئے. جب دمبا آ گیا, اسماعیل بچ گئے, اب خوشی خوشی واپس آئے گھر. اب اسماعیل نے سوچا کہ اگر ہاجرہ کو واقعہ بتا بھی دیا جائے تو کیا حرج ہے, اب تو بیٹا بچ گیا نا. لہذا جناب ہاجرہ سے آ کے بتایا کہ میں جو اسماعیل کو لے کے گیا تھا وہ اس لیے لے کے گیا تھا کہ ان کو ذبح کر دوں, ایسا ایسا میں نے خواب میں دیکھا تھا. اب وہاں دمبا آ گیا, وہ ذبح ہو گیا, تمہارا بیٹا بچ گیا. ابراہیم سمجھے کہ ہاجرہ خوش ہو جائیں گی, لیکن ہاجرہ تھی ماں. بیٹے کو قریب بلایا. دیکھیے ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں شاید بہت سے لوگوں کا ذہن بھی وہاں نہ پہنچا. ہاجرہ تھی ماں, بیٹے کو قریب بلایا, غور سے گلے کو دیکھا, ہلکا سا نشان نظر آیا. کہ اگر دمبا نہ آتا تو, یہ کہہ کے رونے لگی. اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آتی تھی تب یہ کہتی تھی اگر دمبا نہ آتا تو, بے ہوش ہو جاتی تھی. اسی عالم میں ہاجرہ اس دنیا سے گزر گئی. دیکھیں ہم جناب ہاجرہ کی خدمت میں کوئی توہین آمیز جملہ نہیں پیش کر سکتے. اس لیے نہیں کہ وہ ایک نبی کی زوجہ ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ایک معصوم کی ماں ہے. لہذا بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, سنیے. ابھی زین العابدین صاحب کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ابراہیم نے ایک بار بیٹے کو مینائے مکہ میں قربانی کے لیے پیش کیا. ابو طالب نے 1000 مرتبہ اپنے بیٹوں کو, چاروں بیٹوں کو باری باری مینائے محمد میں قربانی کے لیے پیش کیا. لیکن فرق سنیے, وہاں ہاجرہ سے ابراہیم یہ کہہ کے نہیں گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. آپ کی اجازت سے جملہ عرض کر رہا ہوں, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ قدر آپ اس احتیاط کی کریں گے.
کہ جناب ہاجرہ بہت بڑی قربانی تھی وہ، لیکن جناب ہاجرہ اس قربانی میں اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ شریک نہیں تھی۔ کسی کو شک ہو تو بولے بھائی، دیکھیں میں نے بہت احتیاط سے جملہ عرض کیا ہے کہ کوئی توہین بھی نہ ہونے پائے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ، یعنی ان کا بیٹا ذبح ہو رہا تھا تو قربانی میں شرکت تو تھی، لیکن نیت اور ارادے کے ساتھ جناب ہاجرہ اس قربانی میں شریک نہیں تھی۔ اب جس کا جی چاہے بولے، جس کا جی چاہے نہ بولے، اس قربانی میں ہاجرہ اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ شریک نہیں تھی، لیکن جناب ابو طالب نے جو 1000 مرتبہ اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے محمد کے بستر پر سلایا، یہاں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اپنے ارادے کے ساتھ شریک۔ ان کے سامنے یہ کام انجام دیا جا رہا، بس قبل بات تمام۔ آج شب وفات ہے محسن اسلام کی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ بہت دیر پڑھ لیا میں نے، مجلس نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کا دین اسلام پر جو احسان ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش ہے۔ احسان کے جواب میں احسان تو کوئی کر نہیں سکتا ہمارا جیسا جناب ابو طالب کی، لیکن صرف شکریہ ادا ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، جس سال جناب ابو طالب نے دنیا کو الوداع کہا، اسی سال جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی اس دنیا سے گزر گئی۔ 26 رجب جناب ابو طالب کی وفات، رمضان کی 10 تاریخ جناب خدیجہ کی وفات۔ پیغمبر نے 1 دن 2 دن غم نہیں منایا، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، رونے کا سال۔ 1 سال تک پیغمبر روتے رہے۔ ہاں جی، مصائب کے سلسلے میں جناب ابو طالب کے زیادہ روایتیں تو نہیں ملتی، لیکن ایک چھوٹی سی روایت میں نے دیکھی، اور وہ یہ کہ مولا علی پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ اس دنیا سے گزر گیا۔ جیسے یہ کہا کہ میرا باپ اس دنیا سے گزر گیا، پیغمبر نے ایک چیخ ماری، اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ مارا، اور اس کے بعد فرمایا یا علی، آپ کا نہیں، میرا باپ اس دنیا سے گزر گیا۔ یہ رسول اللہ نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا، آپ کے ماتم کے لیے دلیل فراہم کر دی کہ جب میں علی کے باپ کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ مار سکتا ہوں تو میرے امتی علی کے بیٹے کے لیے ماتم کیوں نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزوں، ابھی تابوت بھی برآمد ہوگا، آپ شرکت کریں گے۔ ہم علم اٹھائیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علم رسول نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ ہم تعزیہ اٹھائیں، لوگ پوچھتے ہیں رسول نے تعزیہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ ہم رسول پوچھتے ہیں رسول نے گہوارہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ ہم ماتم کریں، لوگ پوچھتے ہیں رسول نے ماتم کیا یا نہیں ماتم کیا۔ ارے اگر ہم علی کا تابوت اٹھائیں تو تم پوچھ سکتے ہو کہ رسول نے تابوت اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ امام حسن کا تابوت اٹھائیں، امام حسین کا تعزیہ اٹھائیں، ہر جگہ سوال کر سکتے ہو، لیکن آج جو تابوت اٹھ رہا ہے یہ وہ تابوت اٹھ رہا ہے جس میں یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب علی کے بابا کا جنازہ چلا تو رسول اللہ ساتھ چل رہے ہیں۔ عزیزوں، ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے، رسول روتے ہوئے جا رہے ہیں، میں یتیم ہو گیا، میری سرپرستی کرنے والا گزر گیا، میرا دفاع کرنے والا چلا گیا، مجھے ہر مشکل سے بچانے والا چلا گیا۔ رسول روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ رسول رو رہے ہیں لیکن کم سے کم علی کو دیکھ کے ڈھارس تو ہے کہ ہاں میرا چچا اس دنیا سے گزر گیا، مجھے گود میں پالنے والا اس دنیا سے گزر گیا، مجھے ہر مشکل سے بچانے والا اس دنیا سے گزر گیا، لیکن اپنا ایک وارث چھوڑ گیا جو قدم قدم پہ میری حفاظت کرے۔
لیکن میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، آپ کا محافظ دنیا سے گزر گیا، آپ روئے تو کوئی آنسو پوچھنے والا تو تھا، لوگ تعزیت دینے کے لیے تو آئے، لوگ پرسہ دینے کے لیے تو آئے، لوگ دلاسا دینے کے لیے تو آئے، لیکن جب کربلا میں سید سجاد کا بابا مارا گیا تو نہ کوئی پرسہ دینے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی تعزیت پیش کرنے والا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں، قبر کھودی گئی، پیغمبر اسلام قبر میں اترے اور اترنے کے بعد کہے زمین خبردار رہنا، یہ وہ ہے جس نے مجھے اپنی گود میں پالا، جس نے مجھے اپنی گود میں پالا ہے۔ عزیزوں، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، آپ کا چچا دنیا سے گزرا، آپ نے کم سے کم غسل تو دیا، آپ نے کفن تو پہنایا، لیکن جب کربلا کے میدان میں زینب کا بھیا مارا گیا تو زینب کے کانوں میں کوئی ایک بھی ایسی آواز نہ آئی کہ حسین کے غسل کا اہتمام کیا جائے، حسین کے کفن کا انتظام کیا جائے، حسین کے لیے قبر کھودی جائے۔ کوئی ایک بھی ایسی آواز زینب کے کانوں میں نہ آئی۔ ہاں، ایک ہی آواز آئی، آپ کو معلوم ہے وہ آواز کیا آئی؟ آواز یہ آ رہی تھی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ بس عزیزوں، 5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، رو لیجئے عزیزوں۔ یہ وہ غم تھا کہ رسول نے پورے سال غم منایا، پورے سال رسول روتے رہے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین کربلا کے میدان میں لاشا پامال ہونے کی تیاری ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ بنی ریاض سامنے آئے، ہر کے قبیلے کے لوگ سامنے آئے۔ کہ پسر سعد سے کہا پسر سعد، ہم نے مانا کہ ہر حسین کی جانب چلا گیا تھا، وہ ادھر سے لڑنے کے لیے آیا، ہم نے تیرے کہنے سے ہر کو تیر مارے، تلواریں لگائیں، نیزے لگائے، قتل کر دیا، لیکن اب یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سردار کے لاشوں کو پامال کیا جائے، لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم لاشے کو اٹھا لے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، لاشے کو اٹھا لے جاؤ۔ انہوں نے لاشے کو اٹھایا، لے کے چلے، اتنی دور لے کے چلے گئے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو۔ لیکن جب عزیزوں لاشے کو لے کے جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جس کے قبیلے والے موجود ہوتے اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، لیکن نہیں، بس ایک گوشہ اور مجلس تمام۔ عزیزو، جناب مختار کا دربار، ایک نہایت شقی القلب یزیدی گرفتار کر کے لایا گیا، اس سے جناب مختار نے کچھ سوال کیے اور اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتا کہ کربلا میں کبھی تیرا دل بھی پسیجا؟ اس نے کہا مختار، ایک موقع ایسا آیا جب میرے بھی دل پر چوٹ لگی۔ کہ وہ کون سا موقع تھا؟ جب حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہ جب حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو سمیٹ رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہ جب حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہ جب حسین کے گلے میں خنجر چل رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ پھر وہ کون سا موقع تھا؟ کہ وہ موقع تھا جب حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا۔ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ اے مختار، میں سمجھتا ہوں تمہارے آقا حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ماں کو کیسے بتائیں کہ بچہ مارا گیا۔ کہ یہ بتا کہ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے کسی طرح سے در خیمہ پہ جا کے ماں کو بتایا، پھر بچے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار نکالی، ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جناب مختار نے کہا یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنی قبریں بنائیں؟ بس 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی۔ کہ مختار، سوائے علی اصغر کے حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا۔ کہ یہ بتا کہ علی اصغر کو کیوں دفن کیا، کسی اور کو دفن کیوں نہیں کیا؟ عزیزو، قسم خدا کی احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔
وہ کہتا ہے مختار حسین کی مرضی حسین جانے. لیکن جب حسین بچے کو دفن کر رہے تھے تو میں ذرا قریب پہنچ گیا تو میں نے سنا کہ حسین بچے کو دفن کر رہے تھے اور دفن کرتے وقت یہ کہتے جاتے تھے میرے لال میرا عباس گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, میرا علی اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرا قاسم گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, لیکن تو 6 مہینے کا ہے, تو گھوڑے کی ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے قبر بنائی تھی. لیکن بعد قتل حسین جب سر قبیلوں کے سرداروں کے درمیان تقسیم ہوئے, ایک قبیلے کے سردار رہ گئے آقا مجھے تو کوئی سر نہیں ملا جسے نوک نیزہ پر بلند کر کے لے کے چلوں. اب کوئی سر موجود نہ تھا. کسی نے کہا حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تو مارا گیا تھا, اس کا سر کہاں ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ حسین نے اس بچے کو دفن کر دیا. بس سنیں گے عزیزوں, اب خیمے جل چکے ہیں, سامنے ام رباب بیٹھی دیکھ رہی ہیں, زینب فرش خاد پہ ہیں, ام کلثوم, ام رباب, ام لیلہ, تمام بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. شمر ملون طویل نیزہ لے کے آیا, نیزہ زمین میں مارتا تھا پھر نکالتا تھا, پھر مارتا تھا پھر نکالتا تھا. اب جو ایک جگہ سے نیزہ نکالا, علی اصغر کی چھوٹی سی لاش نیزے کے ساتھ باہر آئی. اس ملون کا خنجر چلا, سر کو تن سے جدا کیا, سر نوک نیزہ پہ بلند کیا, لاشا لا کے حسین کے پہلو میں ڈالا. حسین یہ ہے تمہارا علی اصغر. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے. اب جو گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہوئے, زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں, حسین کے پہلو میں علی اصغر ہے. اب جو دوڑتے ہوئے گھوڑے قریب آئے, مبلغ اعظم بیان کرتے تھے ایک مرتبہ حسین کے بدن میں حرکت ہوئی, علی اصغر کو سینے کے نیچے چھپایا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب فریاد کر رہی ہے اے لالا, اے بابا, ارے ان کے قبیلے والوں نے ان کے لاشے کو بچا لیا, لیکن میرا بھیا حسین پامال ہو رہا ہے. کوئی